نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے بزرگ کی حج کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے حج کو ایک عورت اور اس کی 4 بیٹیوں کے لیے ملتوی کر دیا، تو اللہ نے اس قربانی پر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک بزرگ ہیں ربیعہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ہم حج پر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا بھائی اور ان کا پورا قبیلہ ان کے ساتھ تھا۔ ربیعہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں کوفہ کے بازار کے اندر سب اپنا ضرورت کا سامان سفر کے لیے بازاروں میں خریدنے چلے گئے، اور میں اس وقت بازار میں ہوتے ہوئے ایک ویرانے میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ویرانے میں ایک سنسان جگہ پر ایک گدھا مرا پڑا، اور اس گدھے کے پاس ایک عورت بوسیدہ کپڑوں میں، میلے کچیلے کپڑے، بہت برے حال میں اس مردار جانور کے پاس بیٹھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے، اور اس نے اس چاقو سے دھیرے دھیرے اس گدھے کے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کاٹنا شروع کیے۔ اور ایک بار وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹتی، ادھر ادھر دیکھتی، اور اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے تھیلے میں رکھتی۔ دھیرے دھیرے مجھے بڑا عجیب تعجب ہوا کہ یہ عورت، مردار کسی بھی انسان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، مرا ہوا جانور۔ پتہ نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی بھٹیارین عورت ہو، راہگیروں کو پکا کے کھلا دئیے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس بات پر سکوت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ پیچھا کرتے کرتے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ ایک مکان کے پاس وہ ٹھہر گئی، اور اس نے اندر سے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ میں وہ دکھیاری ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر سے چند لڑکیاں نکلی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں دروازے کی جھیری میں سے جھانکنے لگا۔ ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندر دیکھا کہ 4 لڑکیاں، جن کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ بدحالی، گھر کا پورا سامان بکھرا ہوا، کوئی ایسا ساز و سامان ان کے گھر کے اندر موجود نہیں تھا، بدحالی اندر سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں اس عورت نے وہ تھیلی ان کے سامنے رکھی، اپنے بندوں کو اس حال میں رکھے۔ اس کے بعد مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ میں نے باہری سے دروازے سے، جہاں سے میں جھانک رہا تھا، میں نے آواز لگائی، اے اللہ کی بندی، اس کو مت کھا۔ اندر سے آواز آئی کہ تو کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم تو ویسے ہی محتاج ہیں، پریشان ہیں، ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ مردار مت کھا، کہ مردار کھانا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مردار کھانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، میں ایک بہت شریف عورت ہوں اور آل رسول میں سے ہوں، سید میں سے ہوں۔ اس کا باپ ایک بہت شریف آدمی تھا، 3 سال پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی جیسی ان کا بھی نکاح کرنا چاہتا تھا، ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ جو بھی سامان وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گیا تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم پریشان حال ہیں۔ آج 4تھا دن ہے کہ ہمارے گھر میں میرے اور میرے بچوں کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے، اس لیے اس طرح کی حالت میں یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ ربیعہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر مجھے بڑا گرا گزرا اور بڑے آنسو آئے میرے۔ اس کی اس بدحالی پر میں بھاگا وہاں سے، اس کے گھر سے، اور میں آ کے وہاں جہاں میرا قبیلہ تھا، جہاں پر میں نے خیمے لگائے تھے، میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی دیکھ، میرا بھی ارادہ حج کا نہیں رہا۔ میرے بھائی کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا، اور وہ مجھے سمجھانے لگا کہ بھائی دیکھ، حاجی اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، اور تمام حج کے فضائل مجھے بتانا شروع کیے اس نے۔
حاجی ایسے حال میں آئے گا، حاجی کو یہ ملے گا، حاجی کو یہ ملے گا۔ تمام میرے قبیلے کے لوگ مجھے سمجھانے لگے، تو ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کی بات نہیں مانی بھائی، کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں رہا، میں ابھی تو نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ربیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تمام حاجی روانہ ہوئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ مجھ سے دور ہو گئے تو مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے آنسو بھی آئے۔ اس کے بعد جب وہ میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے اپنا سارا سامان، کپڑے، احرام کی چادر اور جو کچھ بھی میرے پاس سامان تھا، اس وقت میرے پاس کل 600 درہم تھے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے 600 درہم میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کے کپڑے خریدے اور باقیہ 400 درہم اس آٹے کے اندر وہ تھیلی کو میں نے چھپا دیا، اور اس عورت کے گھر اس آٹے کی تھیلی کو لے کر پہنچا اور سامان کو، وہ بہت خوش ہوئی اور وہ عورت کہنے لگی ربیہ اللہ تیرے تمام اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے اور اس سے بہتر بدل عطا فرمائے، اور اللہ تجھے تیرے حج کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ اور اس کی بڑی بیٹی نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو تو نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اس کا بہترین عمل بدل عطا فرمائے اور ربیہ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کی دوسری بیٹی نے اس کو دعا کی اللہ تعالیٰ نے جتنا تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا دگنا اور بڑھا کر اس سے زیادہ تجھے عطا دے۔ اس کی اور تیسری بیٹی نے اس کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہمارے دادا کے ساتھ اجر عطا فرمائے، حج عطا فرمائے۔ اور اس کی سب سے چھوٹی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے تو نے ہم پر احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی احسان کا معاملہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ربیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا آیا اور میں حاجیوں کے انتظار میں کہ اب حاجی آئیں گے ان کا استقبال کروں گا، میں وہاں قفہ میں ٹھہر گیا اور اپنی نماز عبادت میں جب میں تنہائی میں بیٹھتا تو مجھے اپنے حج پہ نہ جانے کا بھی بڑا افسوس ہوتا، آنسو بہتے، میں اپنے آپ کو اس بیکاری کی طرح محسوس کرتا، یہ جو دروازے پر آیا جس کو زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ ربیہ فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے حجاج اکرام کا قافلہ آنا شروع ہوا۔ پہلا لشکر جب میرے پاس آیا تو آتے اس نے ہمیں مبارکباد دی، ربیہ تجھے حج مبارک ہو۔ بڑا تعجب ہوا، میں نے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ان کو دعائیں دینا شروع کی، اللہ تمہارے حج کو قبول کرے، تمہارے اخراجات کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسی دعا، کیا تم ہمارے ساتھ حج پہ نہیں تھے؟ ربیہ کہتے ہیں میں بڑا تعجب، لوگ کہنے لگے کہ دیکھ تو کل ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، مکے میں نہیں تھا، کیا تو ہمارے ساتھ مدینے میں نہیں تھا، کیا تو ہمارے ساتھ طواف کے وقت نہیں تھا، اب انکار کرتا ہے؟ مجھے ان کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ربیہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ میرے شہر کا قافلہ ہمارے سامنے آیا، اس میں ہمارا بھائی بھی تھا، اس نے بھی آ کے ہم سے کہا، گلہ کرنا شروع کی کہ بھائی میں جب تجھ کو حج کے فضائل بتا رہا تھا کہ تجھے حج ملتوی نہیں کرنا چاہیے، چل حج پہ چل، اس وقت تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور اس کے بعد پیچھے سے آپ حج میں آ گئے۔ لوگوں نے آ کے کہا کہ ربیہ کیا بات ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے وقت کیا ہمارے ساتھ نہیں تھا، اور رمی جمرات کے وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا، اور آج ہم اپنی جو ہے ہمارے ساتھ ہونے کو یہاں پر آ کر مقرر۔ ربیہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ اس میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا اور ایک تھیلی لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے ہم واپس لوٹ رہے تھے تو مجمع وہاں بہت کثیر تھا، اس وجہ سے تو نے یہ تھیلی مجھے میرے پاس امانت کے طور پر رکھائی تھی، یہ لے اپنی تھیلی، کیا اس تھیلی سے بھی تو مکرتا ہے کہ تو نے مجھے یہ تھیلی وہاں امانت کے طور پر نہیں دی تھی؟ ربیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے اس تھیلی کو کبھی نہیں دیکھا، میری کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی اور میں اپنے گھر آیا اور اسی حال میں پریشان سوچتا رہا۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے رات کے معمولات پورے کیے، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ رات میں جب میری آنکھ لگی تو رات میں خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بوسہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ اے ربیہ، ہم تیرے سامنے کتنے گواہ لائیں کہ تو نے حج کیا ہے. سن، جب تو نے میری بیٹی کے لیے اپنے حج کو ملتوی کر دیا، اپنے تمام اخراجات و خرچوں کو ان پر صدقہ کر دیا، تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. اس دعا کے بدلے میں اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنایا اور اس کو حکم فرمایا کہ قیامت تک ہر سال ربیہ کی طرف سے تجھے حج کرنا ہے. اور تو نے جو 600 درہم دیے تھے اس کے بدلے میں اللہ نے 600 دینار تجھے اس کا بدل عطا فرمایا ہے. ربیہ کہتے ہیں اتنے میں جب صبح میری اچانک آنکھ کھلی اور میں نے اس تھیلی کو اٹھایا، اس تھیلی میں سے جب میں نے اس کو گننا شروع کیا تو 600 دینار اشرفیاں اس میں سے نکلی. کہ میرے دوستوں، جس واقعے میں ہمیں پتہ چلا کہ انسان دنیا کے اندر چاہے کوئی بڑا عمل ہو چاہے چھوٹا عمل ہو، کوئی قیمت معنی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو انسان کا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہوگا اس عمل کی قیمت ہے. کبھی کبھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے عمل انسان کے منہ پہ پھینک کے مار دیے جائیں گے، اور کبھی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا. ایک طوائف عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کتے کو پانی پلا دینے کا سبب اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیا. ایک بہت فاسق و فاجر آدمی خارش کتے کو پر ترس کھا گیا. اس نے کھجلی ہوئی تھی کتے کو، کوئی اس کے پاس نہیں آتا، ہر آدمی مار مار کے بھگا رہا تھا، لیکن اس کو ترس آیا اور اس نے اس کو لا کر اپنے گھر میں اس کی تیل ملوایا، اس کو آگ کے پاس بٹھایا، اور رات ہی میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اتنا کرنا تھا کہ اس خارش کتے کے اوپر ترس کھانا اللہ نے اس کی نجات کا سبب بنا دیا. ہم کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کے نزدیک عمل چھوٹا بڑا قیمت نہیں رکھتا. اللہ کی جو قیمت رکھتا ہے وہ اخلاص والے عمل ہے. کہ کس وقت کون سا عمل اللہ کی منشا کے موافق کیا جائے گا، وہ عمل اللہ اس کی نجات کا سبب ذریعہ بنائیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی کہنے